السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال عام ڈول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت کی بڑی خبر ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ 48 گھنٹوں میں معاہدہ ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی دعویٰ سامنے آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے امریکہ کو ایئر بیس اڈے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے مسعود پرستان کی آیت اللہ خامنئی مجتبیٰ خامنئی سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسعود پرستان نے کہا ہے کہ دشمن نے ایران کو ختم کرنے کی سازش کی تھی، مگر ہماری صلاحیتوں نے اس کے اچھا جواب دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ بشرا بی بی کو اڈیا جیل سے اسپتال منتقل کر دیا گیا، پھر دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید خبریں ہیں گلگت بلوچستان میں 7 جون کو ہونے والے الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے منع نامے کے باوجود وزیر اعظم وہاں بڑے اعلانات کیے ہیں گلگت بلوچستان میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے مخصوص شرائط پر وزیر اعظم کو اجازت دی تھی گلگت بلوچستان کا دورہ کرنے کے لیے، جسے اتحادی حکومت جو پیپل پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی اتحادی، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے کیا، اس پر بھی بات چیت کریں گے، مزید بھی عام ڈالمنٹے جس کے بعد بات چیت کریں گے۔ پروگرام کے آغاز میں چلتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بڑا اعلان آ گیا ہے۔ امریکہ جنگ کو اب ختم ہوئے کئی دن ہو چکے ہیں، تاہم اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کی جانب سے ڈائلاگ کا سلسلہ ابھی تک برقرار ہے۔ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کو 48 گھنٹے میں انشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے معاہدہ نہیں کیا تو ایران پر سخت قسم کے جو ہے حملے کیے جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو مختلف بات چیت جو چل رہی ہے اس میں ہم آئندہ 48 گھنٹوں میں ایران کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے۔ ایران جو ایٹمی ہتھیار ہے وہ ان کے نہیں بنا سکتا، اس کے علاوہ یورینیم بھی اس کا ہم حاصل کریں گے۔ یہ بڑی دعویٰ آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایران سے اندر ایران کے لوگوں سے بات چیت اس کی ہو رہی ہے، جو تبدیلی چاہتے ہیں، جو امن چاہتے ہیں، ان سے ملاقات ہے، ان کے بارے میں ان سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فی الحال اسلام آباد جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یا اسلام آباد میں فی الحال بات چیت کرنے کا ابھی موقع نہیں ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے، جو ایک صفحے پر مشتمل MIOM وہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران کی جانب سے آب ہرمز کھولنے کے لیے اپنے شرائط قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آب ہرمز کھولیں گے، مگر اپنے شرائط پر۔ انہوں نے ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ ایرانی جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی ان دنوں چین کے دورے پہ تھے، چینی وزیر خارجہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، خاص کر چین اور سعودی عرب، ایران اور پاکستان، روس مل کر اس میں خطے میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، خاص کر کے آب ہرمز والے معاملہ ہو یا دیگر معاملے ہوں، ان پر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے ان میں ایران چاہتا ہے کہ آب ہرمز ان تمام اس کا کنٹرول جو ہے جو عمان سے لے کے UAE کی سرحدوں کی طرف بہت لمبا کنٹرول ایران کے پاس ہے، تو ایران چاہتا ہے کہ اس کے جو کنٹرول ہو وہ مقامی سطح پر مقامی ملکوں کے پاس ہو، حالانکہ امریکہ کے پاس نہیں ہو۔ امریکہ اس کا محاصرہ کیا جا رہا ہے، ابھی تک انہوں نے ختم نہیں کیا، وہ بات چیت کے ذریعے وہ بھی ختم کرنے کے لیے امریکہ راضی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایران اور چائنا جو ہے ان دنوں بہت قریب آ گئے ہیں۔ چائنا کی معرفت پر سعودی عرب سے بھی ایران کے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، اور سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ خطے کی صورتحال اور آب ہرمز والا معاملے پر، کیونکہ اس کو بھی مسائل ہیں، تو اس لیے
سعودی عرب بھی جو ہے کل جو بات چیت ہوئی تھی طویل چین کے حوالے سے اس کی فیصل بن فیصل سے تو چین اور ایرانی وزیر خارجہ کی بھی بات ہوئی تھی. یہ تو اس بائلا کے بعد اب لگتا ہے ایسے کہ اب یہ ملک کو مقامی سطح پر ایک اتحاد بنانے جا رہے ہیں جس میں خاص کر کے جو آب و رمز والا معاملہ ہے اس کا کنٹرول کے سلسلے میں ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ اب عباس عراقچی چین کے دورے تھے تو چین کے اندر 15 مئی کو چین کو دورہ کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جا رہے ہیں. تو تمام تر معاملات جو ہے چین سے اب نپٹ رہے ہیں. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ 2000 سے زیادہ 2600 سے زیادہ امریکان کے اڈوں پر جو خلیج ممالک میں ہیں ان پر یہ ایران نے حملے کیے, اس میں بڑا نقصان ہوا ہے. اس کے علاوہ ڈرون اٹیک کیے ہیں کئی جس میں امریکن کا بڑا نقصان ہوا ہے اس جنگ میں. تاہم اس اخبار کا یہ دعویٰ ہے کہ امریکہ کا بڑا نقصان ہوا ہے جو اب بتانے کے لیے ابھی نہیں بتا رہے. تاہم اخبار نے دعویٰ کیا کہ ایرانی جو ڈرون تھے وہ چھوٹے تھے مگر ان کا روکنے کے لیے امریکی فوج ناکام رہی اور ان کا نقصان بھی بڑا اٹھانا پڑا امریکی فوجوں کو. تو یہ 15 امریکی کی جہاز بھی ایران نے تباہ کر دیے. اب یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں, ایک امریکی اخبار کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے علاوہ عباس عراقچی اب دورے کے پہ تھے چین کے, اس کے بعد وہ جیسے ایران واپس آئیں گے تو وہ مزید بات چیت کا سلسلہ بھی آگے ہوگا. صدر ایران مسعود پزشکیان نے آج مجتبی خامنہئی جو سپریم لیڈر ہے ان سے ملاقات کی ہے. انہوں نے ملاقات میں قیادت کے اچھے رویے کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آہنگی سے ملاقات ہوئی اور قیادت کے جو حکم احکام تھے اسی کے مطابق کام چل رہا ہے. تو جو ایرانی صدر نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دشمن ایران کو ختم کرنا چاہتا تھا مگر ایران کی بہادر فوج اور بہادر جو فوجی ہیں پاسدار انقلاب انہوں نے زبردست مقابلہ کیا اور دشمن کو مجبور کیا کہ وہ ایران سے بات چیت کرے. تو انہوں نے کہا کہ ایران کے سول اور اس کے علاوہ فوجی اڈوں اور سمیت دیگر معاملات پر دشمن نے حملے کیے, یہ نشانہ بنایا. تاہم اچھی طرح سے ایران ان کا مقابلہ کیا ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ وہاں سے تھی. اس کے علاوہ اور بھی ڈیولپمنٹ ہیں کہ بشرا بی بی کو کل رات اسلام آباد کی ایک پنڈی کی ہسپتال لایا گیا اڈیا جیل سے. اس کا ایک چیک اپ ہونا تھا تو وہ چیک اپ کرا کے پھر اسے اڈیا جیل منتقل کر دیا گیا. اس ان دنوں بشرا بی بی کی بہنوں نے ہائی کورٹ میں اسلام آباد میں گئی اور انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات بشرا بی بی سے نہیں کرائی جا رہی. تو یہ بھی وہاں پہ سے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ اسپتال سے پھر اڈیا جیل منتقل کر دیا گیا بشرا بی بی کو. تو یہ ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہاں سے. اس کے علاوہ اب چلیں گے گلگت بلتستان جہاں وزیر اعظم آج وہاں پہنچے ہیں. 7 جون کو الیکشن ہو رہے ہیں گلگت بلتستان میں جس کے سلسلے میں الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اختلاف گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اختلاف جوڑا تھا اور وزیر اعظم کو غیر مشروط طور پر 5 شرائط پر دورے کرنے کی اجازت دی تھی. وزیر اعظم وہاں تقریب میں آئے اور لیپ ٹاپ لوگ شاگردوں میں جو ہے تقسیم کے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے سولر پینل اور بجلی بنانے کے منصوبے سمیت دیگر منصوبے اور وہاں پر اسکول بنانے کا اعلان کیا. جو الیکشن کمیشن کی سنگین جو ہے وہ جو ہے خلاف ورزی ہوئی ہے کیونکہ الیکشن نے شارٹ نوٹس پر اور مخصوص شرائط پر وزیر اعظم کو دورہ کرنے کی اجازت دی تھی مگر الیکشن کمیشن کی ساری یہ جو وہ پابندیاں تھیں وزیر اعظم نے اسے اکھاڑ دیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پہ منصوبے کا اعلان کیا. 24 سیٹوں پر گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے جس پر 21 سیٹوں پر پیپل پارٹی امیدوار نامزد کر چکی ہے جبکہ
مزید جو سیٹیں ہیں وہاں پر پیپل پارٹی مزید آنے والے دنوں میں امیدوار کا اعلان کرے گی. پیپل پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو عید کے بعد وہاں الیکشن مہم چلائیں گے. مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم نواز یا کوئی اور وہاں پر آئے گا. تو یہ عام وہاں بالکل بلوچستان سے جو ہے اپڈیٹ تھی. اس سے پہلے نیر بخاری جو سیکریٹری ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے, انہوں نے کل جو ہے پریس کانفرنس کی تھی. وزیر اعظم کو کہا تھا کہ وہ ان دنوں گلگت بلتستان کا دورہ نہ کریں. تاہم وزیر اعظم آج گئے, اس کے ساتھ رانا نصراللہ کابینہ کے دیگر اراکین بھی موجود تھے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس پر حکمران اتحاد جو کی اتحاد پاکستان پیپل پارٹی, کیونکہ وہاں پر مقابلہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہے, تو وہاں وہ ناراض ہو گئی ہے. کیونکہ اب پیپل پارٹی ہی ناراضگی کی وجہ آنے والا بجٹ بھی ہو سکتا ہے. بجٹ بھی آ رہا ہے, ظاہر اتحادی جو ہے اس بجٹ میں ناراض ہوتے ہیں اپنی شرائط منوانے کے لیے. تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ تھی. آنے والے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.